بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ جدائی ڈالنے کا مجرب عمل، ناجائز تعلقات ختم کرنے کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی پہ آپ یہ جو کہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر یہ آپ کبھی بھی یہ جو نقوش ہیں یہ لکھنے کی کوشش مت کریں۔ کیوں کہ جن کے درمیان میں ناجائز تعلق ہیں ان کے اوپر آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ مین چیز یہ چند ہی منٹوں میں اثر کرنے والا نقوش ہے۔ آپ اس کو ذرا بھی کسی بندے کے اوپر بلا وجہ لکھنے کی یا آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو چارٹ مبارک دیا گیا ہے وہ ہے نقوش کی چال کا، یعنی کہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے کل عدد کتنے ہیں اور میرے نام کا پہلا حروف کیا ہے، یا پھر جس کے درمیان ہم نے جدائی ڈالنی ہے، لڑکا یا لڑکی، ناجائز تعلقات یا مرد خواتین جو بھی ہیں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہیں، ان کو جدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دو طریقے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، لڑکی آتشی ہے تو اس کا آتشی نقوش آپ لکھ سکتے ہیں، لڑکا بادی ہے تو اس کا بادی نقوش لکھ سکتے ہیں۔ کسی ایک میں سے ایک کا نام آپ کو پتہ ہو دوسرے کا نہیں بھی پتہ ہے تو پھر بھی ہمارا کام چل جائے گا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یعنی ناجائز تعلقات کو چھڑانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ نقوش آپ سب شیئر کیے گئے ہیں، تاکہ آپ احباب محلے میں یا ایسے اپنے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلنے پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کوئی احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ نقوش ان کے اوپر، لڑکی ہے لڑکا ہے کوئی یا مرد خواتین، ان کے اوپر یہ نقوش لکھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا یہ دو شخص ہیں تو کسی ایک کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے یہ آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے، خاکی ہے، کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا نام کا پہلا حروف آتشی ہے تو آپ نے ایک نقوش لکھنا ہے، صرف ایک نقوش لکھنا ہے یا فوٹو کاپی کروانا ہے۔ آگے چل کے مکمل لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لکھنا کیسے ہے ہم نے۔ یہاں پہ آپ نے سمجھ لینا ہے، اگر بندہ آتشی ہے، لڑکی یا لڑکا جس کے ناجائز تعلقات ہیں، ہم نے کسی ایک کو انتخاب کرنے، دونوں کا انتخاب کریں گے تو کام جلد از جلد ہو جائے گا۔ ایک کا انتخاب کریں گے تو ایک کا دل مردہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ جدائی کا یہی نقش ہے، ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اور کوئی ایسے احباب کسی ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو ان کاموں سے دور کرنے کے لیے بھی یہی نقوش آپ نے لکھنا ہے۔ آتشی شخص ہوگا، آتشی شخص کیسے پتہ چلے گا یہ شخص آتشی ہے؟ اس کے نام کا پہلا حروف دیکھیں گے، اگر وہ آتشی لائن میں آ رہا ہے تو وہ آتشی ہے۔ اگر اس کا نام بادی لائن میں آ رہا ہے تو اس کا نام بادی ہے، اس کے اوپر بادی نقوش کام کرے گا۔ اگر اس کا نام آبی ہے تو اس کا جو نقوش ہے وہ آبی بنے گا، تب اس شخص کے اوپر، لڑکا لڑکی یا مرد خواتین جو بھی ہیں ان کے اوپر کام کرے گا۔ اگر خاکی ہے تو خاکی نقوش اس کے اوپر لکھیں گے تب جا کام ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یوٹیوب کے چکروں میں آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ بہت بڑے بڑے ایسے سسٹم ہیں جو کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ اگلے شخص کی شخصیت کو پہچانیں گے نہیں تب تک آپ اس کے اوپر نقوش نہیں لکھ سکتے۔ لکھا ہوتا ہے کہ نقوش جلانے سے پری کا حاضری کا طریقہ، نقوش جلانے سے محبوب کی حاضری کا طریقہ، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر محبوب ہوا آتشی پھر تو آپ کا کام بن گیا، اگر محبوب ہوا بادی، آبی، خاکی تو پوری زندگی آپ نقوش جلاتے رہیں، اس نے نہیں آنا ہے پھر۔ ٹھیک ہے نا، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ ہم بندے کے آگے مزاج کو دیکھیں گے، اس کے نام کا پہلا حروف دیکھیں گے، مزاج دیکھیں گے، تب اس کے اوپر جا کے ہم نقوش لکھیں گے تاکہ ہمیں 100% فائدہ ہو۔ جب آپ نے یہ نقوش دیکھ لیے، اب آپ نے یہاں پہ دو چیزیں سمجھ لی ہیں۔ نمبر ایک کہ نام کا پہلا حروف، دوسرے سٹیپ میں آپ نے 4 نقوش دیکھ لیے کہ جو بھی شخص ہوگا ہم نے اس کے نام کا ایک نقوش فوٹو کاپی کرانا یا لکھنا ہے۔ تیسرے سٹیپ میں لکھنا کیسے ہے ہم نے، آیت مبارکہ آپ کے سامنے، کل عدد اس کے 3850 ہیں۔ کثر تعداد جو نقوش میں آ رہی ہے وہ 6 سے 7 میں خانے میں ہے۔ کثر کس کو کہا جاتا ہے؟ عملیات کی فیلڈ میں کثر ان اعداد کو کہا جاتا ہے جن کو ہم نے بیچ میں سے ڈیلیٹ کرنا ہے، مس کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، چھلانگ لگا دینی ہے۔ یہ سارے ایک ہی جملہ ہے، اس لیے اس کو کثر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کل اعداد میں سے جو ہند کو عامل آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر گھر میں مائیں بہنیں جو بھی ہیں وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیں اور یہ نقوش گھر میں بیٹھے وہ کسی بغیر عامل کے پاس جائے ہوئے لکھ کر اپنے کام لے سکتی ہیں۔ اب کل عدد ہمارے آیت مبارک کتنے آگے؟ 3850۔
3850 میں سے ہم نے 24 نکالنے ہوتے ہیں، مائنس کرنے ہوتے ہیں، ختم کرنے ہوتے ہیں۔ اب آ گیا 3826۔ 3826 کو ہم نے دوسرے سٹیپ پہ آ کے 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ جب 3 پہ تقسیم کیا تو 1275 رہ گئے، 1275 رہ گئے۔ اب ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ آپ کے پاس جب 3 پہ تقسیم کیا کچھ پوائنٹ بچ گئے، 1 عدد بچ گیا یا 2 عدد بچ گیا، آپ نے اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دینی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے تقسیم کتنے پہ ہو رہا ہے۔ 3 پہ تقسیم ہو گیا، بات ختم، بس پیچھے پوائنٹ بچ رہے ہیں، 1 2 بچ رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہاں 2 چیزوں کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، کل عدد کتنے ہیں، کسر کتنی ہے بیچ میں، اور 24 بیچ میں سے مائنس کرنے ہیں اور 3 پہ تقسیم کرنا ہے۔ اچھا یہاں تک تو آپ سب احباب جانتے ہیں۔ اب آپ کسی بک سے بھی اگر لکھنا چاہیں نا نقوش اپنے نام کا، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے، چاہے بکس ہیں، کہاں سے بھی لکھنا چاہیں، سب سے پہلے آپ ایک کام کیا کریں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ 3 لائنیں اوپر نیچے، یہ 9 خانوں والا جو نقوش آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، کوئی بڑا نقوش بھی ہو اس کے اوپر سے 3 لائنیں، 4 لائنیں، 5 لائنیں، 6 لائنیں جمع کر لیں۔ جمع کریں گے جو کل عدد بچیں گے نا، اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کل عدد۔ آپ اس کو اب کنورٹ کر لیں چھوٹے 9 خانوں والے نقوش میں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے۔ کیسے کنورٹ کریں گے؟ کل عدد ہمارے پاس مثال دیتے ہیں جو ہمارے پاس آئے، ہمارا اس کل عدد کتنی ہے، 3850۔ آپ نے کسی جگہ سے بڑا نقوش دیکھا جس کل عدد بن رہے ہیں، 6 لائنوں کے ایک طرف سے جمع کیا، 3850 بن رہے ہیں، اس کو 24 پہ تقسیم کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، 24 20 میں مائنس کرنے ہیں، 3 پہ تقسیم کرنا ہے۔ جب 3 پہ تقسیم کریں کل عدد ہمارے پاس کتنی آئے، 1275۔ اب 1275 جو ہمارے پاس کل عدد بچ جاتے ہیں ان کو ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ نقوش پر کرنے کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے 9 خانے بنانے ہیں، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے آتشی بادی آبی خاکی، وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہوتا ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے آپ نے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کے نام بڑے فرشتوں کے لکھنے ہوتے ہیں، اور بیچ میں ہم نے اپنے کل عدد جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کا ہم نے بیچ میں تذکرہ کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس 1275 عدد ہیں تو ہم نے 1275 کو کیا کرنا ہے، وہ نقوش بنانا ہے۔ عدد ہمارے پاس وہی ہیں، 1275 ہی ہیں، چاہے وہ آتشی چال پر ہو رہی ہو، بادی پر ہو رہی ہو، خاکی پر ہو رہی ہو یا آبی پر ہو رہی ہو، عدد ہمارے پاس وہی آئیں گے، مگر چال مختلف ہوگی۔ کوئی شخص چال لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، خانہ 1 میں لکھنا تھا 2 میں لکھ کے ہے، 2 میں لکھنا تھا 4 میں لکھ کے ہے، اب وہاں سے اس نقوش کو چھوڑ دیں، نیا بنائیں، نیا بنائیں۔ جب نقوش لکھ رہے ہوں تو توجہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے توجہ یہ ضروری ہے کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں اس کا تصور ہونا ضروری ہے۔ جب تصور میں اس شخص کو لیں کہ فلاں شخص سے ہم نے جدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ناجائز تعلقات ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ ہرگز قابل قبول نہیں ہیں، وہ ہم نے ختم کرنے ہیں ان کے، تو ان دونوں کو جدا کرنے کسی ایک شخص کا نام بھی آپ کے مل جائے تو بہتر ہے۔ دونوں کو مل جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آیا کہ اس کے نام نقوش بن جائے گا، اس کے پیچھے لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، اس لڑکے کا نام، اس کی ماں کا نام ضروری ہے؟ اگر تو آپ کو ماں کا نام پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ماؤں کی ماں مائی حوا علیہ السلام، آپ ان کا نام لکھ دیا کریں، لڑکی کا نام اور مائی حوا علیہ السلام کر دیں، لڑکے کا نام مائی حوا علیہ السلام کر دیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمیں نہیں پتہ لڑکا کون سا ہے یا کون سا شخص ہے جو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات میں، اب ہمیں جب کہ اس شخص کا نہیں پتہ، ہم کیا کریں گے، ہم لڑکی کو روکیں گے۔ لڑکی کو کیسے روکیں گے؟ ہم یہ نقوش لکھ کر اس کے پیچھے نام لڑکی کا، اس کے نام، ماں کا نام پتہ ہے، ٹھیک ہے، مائی حوا علیہ السلام لکھ دیں۔ ناجائز تعلقات کسی کے بھی ساتھ ہوں، کسی کے بھی ساتھ ہوں تو ختم ہو جائے، بس آپ نے یہ کام کر لیا۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے وہ نقوش آتشی بادی آبی جو بھی اس شخص کا، ٹھیک ہے نا، یا پھر آج کل بہت ایسے کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں میسج کرتے ہیں بہن بھائی کہ کچھ عورت ہے یعنی میاں بیوی ہیں تو بیوی غلط ہو گئی ہے یا شوہر غلط ہو گیا ہے کسی ملک میں واپس نہیں آیا، شادی کر لی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ آج کی روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو سوچا کیوں نہ ایک ایسی چیز آپ ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ احباب اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہاں پہ پہلے سٹیپ میں آپ نے نام کا پہلا حروف، دوسرے سٹیپ میں آتشی بادی آبی خاکی 4 نقوش، تیسرے سٹیپ میں آپ نے نقوش لکھنا سیکھا کہ ہم نے نقوش لکھنا کیسے ہے، چوتھے سٹیپ میں آپ نے یہ سیکھا کہ ہم نے نقوش کے پیچھے لڑکی لڑکے کا نام، ماں کا نام، اور یہ لکھنا ہے کہ ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں جس کے ساتھ بھی ہیں۔ اب اس نقوش کے اوپر خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگانے کے بعد اب آپ کا کام شروع ہو گیا۔
اب آپ چاہے وہ ایک دن میں 3850 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، یا پھر آپ اس کو 2 دن میں پڑھیں یا 3 دن میں پڑھیں، یہ آپ کی بات ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس عمل کی۔ آپ اس کو اتنی بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کے حکم سے جب آپ اتنی بار پڑھائیے اس آیت مبارکہ کل تعداد کی پڑھائی کر چکیں گے 3850 مرتبہ۔ اب آپ نے پڑھائی کر لی 3850 مرتبہ، آیت مبارکہ کل عدد کتنی ہے 3850۔ ہم نے 3850 3850 مرتبہ ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلے ہم نے وضو بنا لینا ہے، خود پاک صاف ہو جانا ہے، اپنے اوپر خوشبو لگانی ہے، جو نقوش آپ کے ہاتھ میں ہے، لڑکی یا لڑکا یا میاں بیوی یا جس چیز کو ہم نے دور اختلافات بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ختم کرنے، ناجائز تعلقات ہیں یا تو پھر ایسے معاملات ہیں کہ بیوی کسی اور کے ساتھ ہے، شوہر کسی اور کے ساتھ ہے، ناجائز تعلقات میں آتا ہے، تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ نقوش ہاتھ میں پکڑنا ہے، خوشبو لگانی ہے، پیچھے نقوش کے نام لکھنے ہیں۔ اب ہم نے اس آیت مبارکہ کو 3850 مرتبہ 3850 مرتبہ آیت مبارکہ کو ایک دن میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی، 2 دن میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی، 3 دن میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ ٹائم ٹیبل کوئی مقرر نہیں ہے، وقت جگہ کا ایک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، ختم کر لیں۔ 3850 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ نقوش آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے مثال طور پہ آپ نے 3850 آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا آیت مبارکہ، اس نقوش کے اوپر تصور کر کے دم کر دیں اور اس شخص کی طرف پھونک مار دیں۔ دم بھی ہو گیا، پھونک مار دی اس طرف۔ اب آپ دوسرے ٹائم پھر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ پھر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 850 ہے، چوتھے دن پھر آپ نے 850 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا کام ختم۔ جیسے ہی آپ کا یہ کام ختم ہو جائے گا، اب وہ نقوش آپ نے کہاں رکھنا ہے، سمجھنے اور فکر والی بات یہ۔ اگر شخص آچھی ہے تو آپ نے کہیں اس کو فولڈ کر کے لپیٹ کے وہ اپنے کچن میں کہیں بھی چھپا دیں، کسی شیلف وغیرہ میں، کسی دراڑ ہے اگر کہیں دیوار میں اس میں دے دیں، کہیں بھی چھپا دیں کچن میں۔ اگر شخص آبی ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو نقوش کو پانی میں ڈال کے، ٹھیک ہے نا، بوتل صاف لے کے پانی میں ڈال کے اسٹور روم میں کہیں بھی چھپوا دیں۔ اگر وہ شخص بادی ہے تو اس نقش کو باندھ کے ہوا میں اوپر چھت پہ لٹکا دیں۔ اگر وہ خاکی ہے تو دفن کر دیں، کہیں گھر میں گملے وغیرہ ہیں تو ان میں دفن کر دیں۔ گملے وغیرہ نہیں ہیں تو کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کے بوتل میں ڈال کے اسٹور روم میں رکھ دیں۔ اب یہ جب تک نقوش رکھا رہے گا نا آپ کے پاس، آپ نے جو پڑھائی کرنی تھی وہ ختم، بس بار بار پڑھائی نہیں کرنی۔ 3850 مطلب پڑھائی کر لی، نقوش کے اوپر دم ہو گیا، اب آپ کا کام ختم۔ اب آپ نے جہاں نقوش رکھنے تھے وہاں رکھ دیے، جب تک وہ نقوش محفوظ رہے گا وہاں رہے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص، وہ لڑکی، وہ لڑکا، وہ شوہر، وہ بیوی اور کوئی ایسے شخص جن کے ناجائز تعلقات ہیں، وہ کبھی بھی ان شخصوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ ناجائز تعلقات سے وہ ہرگز دور دور ہزاروں کلومیٹر دور بھاگیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو عمل تھا جدائی ڈالنے کا، ناجائز تعلقات ختم کرنے کا عمل ود نقوش آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ امید ہے عمل آپ کو پسند آئے گا۔ عمل پسند آتا ہے تو ہمارے نقوش آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی جگہ کسی احباب کو نہ سمجھ آئے تو ہمارے واٹس ایپ پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ احباب کا تعاون چاہیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کیونکہ فی سبیل اللہ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں گے، لائک کر دیں گے، شیئر کر دیں گے، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیں گے تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة